بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ سبحانہ وتعالی والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم يمت قلبہ یوم تموت القلوب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس طرح عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے عید کی رات بھی بہت فضیلت اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ احادیث کے اندر اس رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہا گیا ہے، چونکہ پورے رمضان میں ایمان والوں نے اور مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کیے، اللہ نے حکم دیا، انہوں نے روزے رکھے، زکوٰۃیں ادا کی، رات کی تراویحیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیے، رمضان کے اندر خوب اپنے آپ کو تھکایا، خوب محنت کی، خوب مجاہدہ کیا، خوب عبادتیں کی۔ جب یہ رات آتی ہے، یہ بدلے کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہے، یہ ثواب ملنے کی رات ہے، یہ پورے مہینے جو محنت کی ہے اس کا اجر ملنے کی رات ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، اس حدیث کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتلاؤ اس مزدور اور اس کام کرنے والے کا کیا بدلہ ہے، کیا حق ہے، جس نے اپنا کام پورا ادا کر دیا، جس نے اپنا حق پورا ادا کر دیا، جس نے اپنی ذمہ داری نبھا دی اور جس نے اپنا کام پورا کر دیا، اس کو کیا ملنا چاہیے، اس کا کیا بدلہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا جب کام پورا ہو گیا، اس نے کام پورا کر دیا، تو اس کو اجر، ثواب اور بدلہ بھی پورا ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری کبریا کی قسم، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے بخشش کر دی۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم يمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جو شخص، جو ایمان والا، جو مسلمان عیدین کی رات میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محتسبا للہ، ثواب کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بیدار ہو کر کے، جاگ کر کے عبادت میں رات گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کے دل کو فوت ہونے سے اور اس کے دل کو مرنے سے بچائیں گے۔ یوم تموت القلوب، جب سب کے دل مر جائیں گے، جب سب کے دل فوت ہو جائیں گے، یعنی قیامت کی سختی میں جب سب لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے،
سب اپنے ہوش اور دل کھو بیٹھیں گے، ایسے وقت میں بھی یہ بندہ بڑا پرسکون، اطمینان، سکون اور امن کی حالت میں آرام سے چین سے بیٹھا ہوگا۔ دوسری حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے عید کی رات کے بارے میں دو روایت ملتی ہے۔ ایک روایت میں 4 راتوں کا ذکر آیا ہے اور دوسری روایت میں 5 راتوں کا ذکر آیا ہے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیالی الاربع، جو شخص ان 4 راتوں کو جاگے، کون کون سی؟ لیلۃ الترویتی، 8 ذی الحجہ کی رات جسے لیلۃ الترویہ کہتے ہیں، لیلۃ عرفہ، 9 ذی الحجہ کی رات جسے عرفہ کی رات کہتے ہیں، لیلۃ النحری، نہر اور قربانی کی رات، عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے یہ رات، لیلۃ الفطری، عید الفطر کی رات۔ ایک حدیث میں یہ 4 راتوں کا ذکر آیا ہے۔ وجبت لہ الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جو آدمی ان 4 راتوں کو عبادت میں گزارے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور عید الفطر کی رات، ان 4 راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل ہی سے دوسری روایت کے اندر 5 کا لفظ آیا ہے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیالی الخمسہ، جو بندہ 5 راتوں کو جاگ کر کے عبادت میں گزارے، لیلۃ الترویتی، لیلۃ عرفہ، لیلۃ النحری، لیلۃ الفطری، لیلۃ من نصف شعبان، وجبت لہ الجنہ، جو شخص لیلۃ الترویہ، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، عید الفطر کی رات اور نصف شعبان، شب برات کی رات، ان 5 راتوں کو جاگ کر بندگی میں اور اللہ کی عبادت میں گزارے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ چوتھی حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت ہے، فرماتے ہیں لا ترد الدعاء فی 5 اللیالی، 5 راتوں کے اندر دعا رد نہیں ہوتی ہے بلکہ قبول ہوتی ہے۔ لیلۃ الجمعتی، جمعے کی رات، جمعے کی رات جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے اول لیلۃ من رجب، رجب کی 1 تاریخ کی جو رات آتی ہے، رجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، رجب کے مہینے کی پہلی جو رات ہے، اس رات کے اندر جو دعا کی جائے گی یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اور تیسری لیلۃ من نصف شعبان، شب برات کی رات میں جو دعا کی جائے گی یہ دعا قبول ہوگی۔ چوتھی اور 5ویں عیدین کی رات ہے، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، ان 5 راتوں کے اندر جو دعا کی جائے گی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اتنی ساری احادیث کے اندر فضیلتیں آئی ہیں اس چاند رات کی، عید الفطر کی رات کی، اس لیے ہم عید الفطر کی رات کو مٹر گشتی میں، خرید و فروخت میں، واہیات میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں یا بازاروں کے اندر یا ایسے ہی ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں راتوں کو جاگ کر عبادتیں کی ہیں،
اسی طریقے سے عید کی رات میں بھی ہم جاگ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بندگی اور عبادت کے اندر اس رات کو گزاریں۔ بڑی برکت کی رات ہے، انعام کی رات ہے اور بدلہ ملنے کی رات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کسی مزدور نے پورے مہینے کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کسی دکان میں، کسی جگہ پر کام کیا، اور جب مہینہ پورا ہوا اور اس کو جس دن اجرت ملنی تھی، اس کو جس دن معاوضہ ملنا تھا، اس کو جس دن پورے مہینے کی محنت کا بدلہ ملنا تھا، اس کو جس دن مشاہرہ ملنا تھا، اس دن اگر وہ بدلہ لیے بغیر، مشاہرہ لیے بغیر اور اپنی اجرت لیے بغیر چلا جائے تو یہ کوئی عقل مندی اور سمجھداری کی بات نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا نقصان کیا۔ پورے مہینے تو محنت کی، اور جب محنت کا پھل ملنا تھا، محنت کا بدلہ ملنا تھا، اس وقت اس کو لیے بغیر چلا گیا۔ اس لیے ہم رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات جو کیے ہیں، ان سب کا بدلہ اس رات کو ہمیں ملنا ہے۔ اس لیے ہم اس رات کو عبادت کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر، نماز کے اندر، دعاؤں کے اندر، ذکر کے اندر گزاریں اور اس کو پوری بندگی اور اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ فضول واہیات میں، مٹر گشتی میں اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔